السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک ایسے افسوسناک واقعے کے بارے میں بات کریں گے جس نے پورے ملک کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ یہ واقعہ کراچی میں پیش آیا ہے، جہاں ایک ماں نے خود اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے 2 معصوم بچوں کو گلا کاٹ کر ذبح کر دیا۔ جی ہاں ناظرین، یہ خبر سن کر ہر شخص غم اور دکھ میں ڈوب گیا ہے۔ ناظرین، یہ سانحہ کراچی کے کوش علاقے ڈیفنس فیز 6 میں پیش آیا۔ پولیس کے مطابق اور نیوز خبروں کے مطابق 37 سالہ خاتون، جس کا نام ادیبہ بتایا جاتا ہے، اس نے اپنے 7 سالہ بیٹے زرات اور 4 سالہ بیٹی سنیہ کو تیز دھار آلے سے قتل کر دیا۔ بتایا یہ جا رہا ہے کہ عدالت نے بچوں کو والد کی تحویل میں دیا تھا۔ اصل میں اس واقعے کا جو پس منظر ہے وہ میاں بیوی کے آپسی جھگڑے ہیں۔ ان کے جھگڑے ڈیورس تک پہنچتے ہیں اور شوہر جو ہے، ظاہر سی بات ہے، جب عدم برداشت ایک حد تک پہنچتی ہے تو پھر نتیجہ یہی نکلتا ہے میاں بیوی کے رشتے میں کہ ڈیورس ہو جاتی ہے، اور یہ ڈیورس آخری حل ہوتا ہے مرد کے پاس ان جھگڑوں سے جان چھڑوانے کا یا ایک ناپسندیدہ عورت سے جان چھڑوانے کا۔ بہرحال ناظرین، جب یہ ڈیورس کا فیصلہ ہو گیا تو ظاہر سی بات ہے پھر عدالت میں بچے کس کے پاس رہیں گے؟ ایک کے پاس رہنا ہوتا ہے بچوں نے۔ پہلا ظلم تو بچوں کے ساتھ یہی ہوتا ہے، زیادتی یہی ہوتی ہے کہ ان سے ایک رشتہ چھن جاتا ہے، یا ماں کا یا باپ کا۔ تو یہاں پہ بھی ایسا ہی ہوا، وہ بچے ماں سے دور رہ رہے تھے اور باپ کی تحویل میں تھے، اور ماں کو ملاقات کی اجازت تھی، اور ماں جو ہے وہ اسی ٹینشن کی وجہ سے ذہنی دباؤ اور غصے میں رہتی تھی، اور اسی کا یہ نتیجہ نکلا۔ پولیس نے بہرحال خاتون کو گرفتار کر لیا ہے، آلہ قتل برآمد کر لیا ہے اور تحقیقات شروع کر دی ہے۔ ناظرین، یہ کوئی عام واقعہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہمیں دکھاتا ہے۔ وہ یہی کہ جب میاں بیوی کے جھگڑے حد سے زیادہ بڑھیں گے تو بات طلاق اور طلاق کے بعد بچوں کو کس کے حوالے کرنا ہے تک پہنچے گی۔ تو اس سارے پس منظر میں بچے بہت زیادہ نقصان اٹھاتے ہیں۔ باپ کو بھی دوسری بیوی مل جاتی ہے، ماں کو بھی شوہر مل جاتا ہے، لیکن بچے جو ہیں وہ اپنے ماں یا باپ دونوں میں سے ایک سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اصل قربانی ان معصوم بچوں کی جانوں کی ہے، جنہوں نے اس دنیا میں ابھی زندگی کا مزہ بھی نہیں چکھا تھا۔ ہم سب کو اس واقعے سے سبق سیکھنے کی ضرورت ہے۔ گھریلو جھگڑوں کو بڑھنے دینے کی بجائے برداشت اور صبر سے حل کرنا چاہیے۔ اگر کسی کو ذہنی دباؤ یا نفسیاتی مسئلہ ہو تو اس کا بر وقت علاج بھی ضروری ہے۔ یاد رکھیں، والدین کے جھگڑوں کے سبب سب سے زیادہ نقصان اٹھاتے ہیں تو بچے، اور ہمیں ان کے مستقبل کو محفوظ بنانا اس کی ذمہ داری شریعت نے دی ہے۔ دیکھا جائے تو یہ بہت پیارا رشتہ تھا جس کو اللہ رب العزت نے میاں بیوی کا جو رشتہ ہے قرآن کریم میں ان الفاظ میں بیان فرمایا، هو الذی خلقکم من نفس واحدۃ وجعل منها زوجها لیسکن الیہا۔ وہی ذات ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی میں سے اس کی بیوی بنائی تاکہ وہ اس سے سکون حاصل کرے۔ لیسکن الیہا، مرد عورت سے سکون حاصل کرے۔ قرآن کے یہ الفاظ ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہیں کہ اللہ رب العزت نے جس رشتے کو سکون کے لیے بنایا تھا، شیطان اس رشتے کو جھگڑوں کے نظر کر کے اور جھگڑوں میں ڈال کر بے سکونی کا ذریعہ بناتا ہے، اور ٹینشن کا ذریعہ بناتا ہے، اور فساد فی الارض کا ذریعہ بناتا ہے۔ ناظرین، ہم اپنے لیے نہ صحیح تو اپنے بچوں کے لیے ایک دوسرے کی چھوٹی چھوٹی سی یا بڑی بڑی سی غلطیاں برداشت کر سکتے ہیں۔ اب دیکھیے نا، اسی کیس کو دیکھیے، اسی خبر کو دیکھیے۔ اب یہ عورت جس وجہ سے بھی ڈیورس تک پہنچی، جو چیز بھی اس نے نہ چھوڑی یا اس سے برداشت نہ ہوئی، شوہر کی کوئی ایسی عادت ہوگی، یہ 2 ہی باتیں ہوتی ہیں، یا شوہر میں کچھ ایسی عادات ہوتی ہیں یا بیوی میں۔ اگر ان کیس ہم شوہر کو ہی لیتے ہیں کہ شوہر میں کوئی ایسی عادت تھی جو جھگڑے کا سبب بنتی تھی، تو اگر اس سچویشن کو بھی دیکھیں تو کیا اب جیل میں اس عورت کی زندگی اس شوہر کی غلط عادت کے مقابلے میں زیادہ اچھی گزرے گی؟ ایک زندگی یہ ہے جو اب یہ جیل میں گزارے گی یا ڈیورس کے بعد گزار رہی تھی، وہ زندگی زیادہ بہتر تھی، یا وہ شوہر کے گھر میں جو زندگی شوہر کی غلط عادت کو برداشت کر کے سروائیو کرنا تھا وہ مشکل تھا؟
تو آپ بھی اپنی رائے دیجیے گا کمنٹس میں اپنی رائے دے رہا ہوں. میرے خیال میں تو وہ شوہر والی زندگی، شوہر کی غلط عادت کو برداشت کر کے وہاں رہنا زیادہ ایزی ہوگا اس جیل کی زندگی سے، کہ جو جیل میں ہم سنتے ہیں، اللہ نہ کرے کسی کو جیل ہو، تو جو ہم سنتے ہیں جیل کی زندگی سے تو وہ بہتر ہوگی. لیکن اب یہ جیل کی زندگی گزارے گی، لیکن وہ اس نے نہیں گزاری. اور اگر ہم دوسری سائڈ پہ بیوی کو دیکھیں کہ بیوی میں کوئی ایسی عادت تھی جس کی وجہ سے مسئلہ ڈیورس تک پہنچا، تو اب شوہر کو اگر پوچھا جائے کہ بھائی تم اب اپنے بچوں کے خون کے ساتھ اپنے بچوں کی زندگی گوا کر اس طرح بری حالت میں ان کو دیکھ کر، ان کی لاشیں دیکھ کر، یہ زیادہ آسان زندگی ہے تمہارے لیے، یا وہ بیوی کی غلط عادت برداشت کرنا زیادہ آسان تھا؟ تو میرے خیال میں ایک باپ ہونے کے ناطے، میں بھی ایک باپ ہوں، تو ایک باپ ہونے کے ناطے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ بیوی کی غلط عادت برداشت کرنا یہ زیادہ آسان ہے بچوں کی لاشیں دیکھنے سے. تو بہرحال یہ میں اپنے نظریے بیان کر رہا ہوں، ہر کسی کو آگے اپنی بات کرنے کا، تو آپ بھی اپنی بات کر سکتے ہیں کمنٹس میں. تو ہم اللہ رب العزت سے یہ دعا کرتے ہیں کہ وہ ایسے واقعات سانحات سے ہمارے گھروں کو محفوظ رکھے اور ہمیں محبت اور صبر و سکون کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت نے تو یہ رشتے سکون کے لیے بنائے تھے، لیکن انسان اپنی غلط عادات، غلط حرکتوں اور اپنی ضد اور اپنی انا کی وجہ سے ان سکون والے رشتوں کو بھی اپنے لیے ٹینشن والا رشتہ اور دکھ والا اور اس طرح کے واقعات والا رشتہ بنا لیتا ہے. میاں بیوی کے رشتے جب بھی خراب ہوں گے تو وہ ایسے ہی واقعات کو جنم دیں گے. تو خدا کے لیے میاں بیوی آپس میں پہلے تو جھگڑے نہیں، لیکن انسان ہے جھگڑا ہو جاتا ہے تو بچوں کو ان کے اثرات سے دور رکھیں اور جھگڑوں کو کبھی بھی اس حد تک نہ پہنچائیں کہ وہ بعد میں بچوں کے لیے یا ماں کو کھونے کا یا باپ کو کھونے کا سبب بنے. اس واقعے میں بھی اب عورت کے بیان کے مطابق یہ کہا جا رہا ہے کہ عورت نے یہ بیان دیا ہے کہ مجھے بڑے بیٹے نے کہا تھا کہ ہمیں کسی ایسی جگہ لے جاؤ جہاں ہمیں کوئی دکھ پریشانی نہ ہو. تو اس عورت نے پھر ان کو یہ سوچا کہ ان کو میں جنت میں پہنچاؤں، اس زندگی میں تو دکھ پریشانیاں ہیں ہی ہیں. تو اس کی مینٹل پرابلم بھی تھی، ظاہر سی بات ہے ڈیورس کے بعد ایک عورت کی سچویشن کیا ہوتی ہے یہ آپ لوگ بہتر سمجھ سکتے ہیں. لیکن ہم چاہتے ہیں، ہم یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ لوگ بھی اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ جہاں جہاں کوئی ایسے واقعات ہیں گھروں میں تو وہ لوگ اس واقعے سے سبق سیکھ کر اپنے جھگڑوں کو اس نوبت تک پہنچنے سے پہلے ہی آپس میں بیٹھ کے حل کر لے، اور یہی سوچیں کہ جو حالت اب ہے اس جھگڑے کے موجودگی میں یا ایک دوسرے کی غلط بات یا غلط عادت برداشت کر کے جینا، یہ آسان ہے جھگڑوں کو ڈیورس تک پہنچا کر. بعد والے حالات کے مقابلے میں یہ حالات اچھے ہیں کہ ہم گھر میں رہ کر ایک دوسرے کو برداشت کر کے تو صبر کر لے. وہ جو حالات خدا نہ خواستہ جھگڑوں کو ڈیورس تک پہنچانے کے بعد آئیں گے وہ ناقابل برداشت ہوں گے اور وہ بہت ہی زیادہ دکھ پریشانی والے ہوں گے. دونوں کو کمپیریزن کیا کریں کہ جس حالت میں اب رو رہا ہوں یا رو رہی ہوں اور ڈیورس کا فیصلہ کر رہی ہوں، اس کے بعد ڈیورس کے بعد والی جو لائف ہے وہ آسان رہے گی یا یہ؟ اللہ رب العزت ان بچوں کو بخشش کا، بہنے بخشے ہوئے ہیں، گناہوں سے پاک بچے ہوتے ہیں، تو پھر بھی ان کے درجات بلند فرمائے اور ہم سب کے گھروں کو اللہ رب العزت امن کا گہوارہ بنائے. ویڈیو کو شیئر کر دیجئے گا، لائک کر دیجئے گا اور چینل سبسکرائب کر دیجئے گا. جزاک اللہ. اللہ حافظ.